بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت۔ ناظرین، دھوکے باز کون، ٹرمپ یا عمران خان؟ پنجاب اور کے پی کے میں سرپرائز جناب، بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں، دیکھیں کیا بنتا ہے۔ پیپلز پارٹی اور وزارتیں، یہ بھی ایک پھڈا ہے، اور ایک اور پھڈا یہ کہ پیر سیاست نے پھر دھمکی دے دی حکومت کو۔ ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ اچھا، ایک اور بات بھی ہے کہ وزیر اعظم نے گوہر خان اور اسد قیصر سے مصافحہ کیوں کی؟ اسی سے بات شروع کر دیتے ہیں۔ PTI کے لوگ ناراض ہیں، ٹرولنگ ہو رہی ہے گوہر خان کی، بیرسٹر گوہر خان چیئرمین PTI، اور اسد قیصر سابق رکن قومی اسمبلی، ان سے وزیر اعظم نے پچھلے ہفتے قومی اسمبلی میں مصافحہ کیا۔ تو ٹرولنگ یہ ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے ان سے ہاتھ کیوں ملایا؟ حالانکہ اسلامی روایات ہے، اگر کوئی سلام کرے، ہاتھ بڑھائے تو بڑھانا چاہیے، ملنا چاہیے، کیونکہ دوسرے شخص کا فرض ہے کہ اسے جواب دے خیر سگالی کے طور۔ لیکن PTI کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیوں ہوا؟ وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کیوں صحیح کہہ رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ وہ اس لیے صحیح کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے ان کو کوئی پیغام دیا، جو پیغام وہ لے جا کے انہوں نے سیاسی پارٹی اور دوسرے دوست احباب سے، رفقا سے شیئر کیا، اس پر لوگ ناراض ہیں کہ آپ نہ ہاتھ ملاتے نہ وہ یہ پیغام دیتے۔ پیغام انہوں نے یہ دیا کہ آؤ مل کے بیٹھیے، بیٹھ کے گل کریے، سیاسی دھارے میں آنا ہے تو یہ لڑائی، ریاست سے ٹکراؤ اور زبردستی کے بیانات سے بات نہیں بنے گی۔ جب انہوں نے جا کے اس کو بات کی پولیٹیکل پارٹی میں اور دوسری اپنی کور کمیٹی میں، تو وہاں پہ بڑی مخالفت تھی، پھر بات آگے نکل گئی، گالتے کہتی میں نے منہ کٹو تو پھر تانوں کرو کرنے، وہی بات ہوگی۔ اب ٹرولنگ شروع ہو گئی ان دونوں کی کہ وزیر اعظم کی۔ وزیر اعظم صاحب بڑے اچھے موڈ میں ہیں کیونکہ ان کی حکومت اس وقت بڑی مستحکم ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یعنی عسکری قیادت اور سیاسی قیادت ایک پیج پہ ہے۔ کب تک ہے یہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ماضی کی حکومتیں بھی یہی کہتے تھے ہم ایک پیج پہ ہے، پھر پیج جب پھٹا تو کسی کو پتہ بھی لگا کیسے پھٹا، پھر وہ اس پہ ٹیپ نہیں لگ سکی، لیکن فی الحال ہے۔ تو یہ بات جو ہے اس پر بھی معاملات ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب چلے گئے اپنے پرانے دوست نثار علی خان کے پاس، پہلے بھی گئے تھے ان کے پاس ایک دفعہ تعزیت کرنے کے لیے، لیکن یہ 4 سال پہلے کی بات ہے، پھر 4 سال بعد گئے، تقریباً 8 سال ہو گئے ان کی جدائی کے، اور بڑے اچھے دوست تھے ان کے۔ لیکن نثار علی خان صاحب جو ہے ان کی مخالفت جو تھی وہ اصل تھی سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز سے۔ مریم نواز نے ان کے خلاف بہت باتیں کی، اور انہوں نے کہا کہ میں بچوں کی قیادت میں کام نہیں کر سکتا۔ اب ظاہر ہے کوئی سینئر سیاستدان ہیں اور بڑے اہم عہدوں پہ رہے ہیں، ان کی اپنی مرضی، ان کی اپنی ایک شخصیت ہے، لیکن وہ بات بری لگی مریم نواز کو بھی اور نواز شریف کو بھی۔ تو اب وہ گئے اور انہیں پھر دعوت دی کہ آئے مسلم لیگ نون میں، انہیں کا مشاورت کر کے پھر بتاؤں گا، اور میری صحت ساتھ نہیں دے رہی۔ لیکن ایک ٹرولنگ اور ہو رہی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب منظور بھٹو کی ایک فوٹیج چل رہی ہے کہ وہ کسی ایک کارکن کی نماز جنازہ میں گئے، اور اس نماز جنازہ میں ان کی جو لینڈ کروزر ہے وہ صف میں کھڑی، صفوں کے درمیان کھڑی ہے، اور انہیں نماز جنازہ گاڑی کے اندر ادا کی۔ اس پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ نمبر 1 وہ بیمار آدمی ہے، نمبر 2 85 سال ان کی عمر ہے، نمبر 3 سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں، ان کا جانا بھی ضروری تھا۔ لیکن کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں انہیں جانا نہیں چاہیے تھا، ان کو گھر جا کے تعزیت کر لینی چاہیے تھی اگر ان کی صحت اجازت نہیں دیتی تھی، اور اگر دیتی تھی تو 5-10 منٹ کے لیے انہیں گاڑی سے اتر کے باقاعدہ وہ روایت قائم رکھنی تھی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، چاہے نماز جنازہ ہو چاہے باقاعدہ واجب نماز ہو، ساتھ کھڑے ہو جاتے، لوگوں کا مان بڑا ہو جاتا۔ لیکن اس طرح ان کی ٹرولنگ ہو رہی ہے۔ اچھا چھوڑے، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ بات کرتے ہیں پیر سیاست کی۔
کہ انہیں پھر دھمکی دے دی۔ پیر سیاست ایک جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے کہا مولانا فضل الرحمان نے کہ جناب پچھلی حکومت کو بھی ہم نہیں مانتے تھے، وہ بھی دھاندلی کی تھی، یعنی جو 2018 کے الیکشن تھے، اور انہوں نے کہا 2024 کے الیکشن بھی ہم نہیں مانتے کہ اس میں بھی مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ تو اب ہم نے اس حکومت کو بھی چلتا کرایا تھا کہا انہوں نے، ہم نے کیا، ہم نے کرایا، اس حکومت کو بھی ہم چلتا کریں گے، نہیں چھوڑیں گے، اور بہت جلد ہم سڑکوں پہ نظر آئیں گے، ہمارے کارکن سڑکوں پہ آئیں گے۔ کوئی طاقت دنیا کی عوام اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت JUI کو ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکتی۔ لہذا یہ معاملات جو ہیں وہ انہوں نے بھی سنا دیے ہیں۔ اب اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے کتنا نہیں، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں، خیال یہ ہے، میرا بھی یہی ہے کہ چونکہ میں نے کہا نا پنجاب اور KPK میں کوئی سرپرائز آنے والا ہے، وہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد آج کل میں نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے جب آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہو چکا ہو الیکشن کمشنر کی طرف سے کہ پچھلا نوٹیفیکیشن بحال کر دیا گیا۔ تو اگر وہ نوٹیفیکیشن بحال ہو گیا تو جناب پھر تلیاں پی جان گیا PTI نو، پنجاب سے بھی اور KPK میں بھی۔ تو میرا خیال ہے مولانا صاحب جو ہیں وہ پیش بندی کر رہے ہیں کہ جناب اگر اس طرح کچھ ہوئے تو پھر کسی کو دیکھو نہ دیکھو، کسی سنو نہ سنو کسی دی، میری سنو، اسی تیار بیٹھے ہیں تڑ نال، تو ہم پہ توجہ دی جائے، یعنی توجہ دلاؤ نوٹس دیا انہوں نے۔ اچھا اب بات آئی ایک اور کہ پیپلز پارٹی اور وزارتیں۔ خبر یہ ملی اسلام آباد سے کہ پیپلز پارٹی کے قائدین کو کسی نے کان میں پھونک مار دی کہ جناب حکومت ہے مضبوط، عسکری قیادت اور سیاسی قیادت ایک پیج پہ ہے، اور ان کے درمیان جو ہے نا مطلب کہتے ہیں ہواوی نے ننگ دی، یعنی ایسا جوڑ لگا ہے کہ بالکل وتھ نہیں گی۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ وزارتیں لے لیں، اور ذرائع کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی نے حامی بھی بھر لی اور اسی مہینے میں وہ شاید وزارتیں لے بھی لے۔ لیکن جب یہ بات سینہ بسینہ عام ہوئی تو شازیہ مزاری نے اس کی تردید کر دی کہ نہیں، ہم حکومت کے اتحادی ہیں، ہم حکومت کے ساتھ رہیں گے، لیکن ہم وزارتیں نہیں لیں گے۔ بہرحال سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، آنے والا وقت یہ بات ثابت کر دے گا کہ کون سی خبر درست ہے، شازیہ مری صحیح کہہ رہی ہیں یا جو اسلام آباد میں افواہیں پھیلی ہوئی ہیں وہ خبر بن گئی۔ اب بات کرتے ہیں آخری کہ دھوکے باز کون، ٹرمپ یا عمران خان۔ PTI کو بڑا، PTI کے جو اصل لوگ ہیں کھلاڑی، جو ان کے وفادار ہیں، جن کا پیار بہت ہے عمران خان سے، جو ان کو مرشد اعظم مانتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ ٹرمپ نے دھوکہ کیا عمران خان سے، اور اب سپہ سالار سے بھی ملاقات کر لی۔ پھر انہیں جب سپہ سالار سے ملاقات ہوئی تو انہیں کہا جناب انہیں سودے بازی کی، ایران کو بھیج دیا اور ساری باتیں کر لیں۔ اب ایران نے خاص طور پر فون کر کے شکریہ ادا کر دیا۔ اب اس معاملات پر پھر ان کی پارلیمنٹ میں بھی تشکر پاکستان کے نعرے بھی لگ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر دھوکہ کس نے دیا؟ اچھا پھر ایک اور جائزہ لیں آپ ٹرمپ کے سارے الیکشن کا، تو کیا اس نے کہیں الیکشن میں کبھی کوئی وعدہ کیا، کہیں بات کی، کہیں نام لیا اپنے، جیسے وہ پہلے کہتے تھے عمران خان کے دور میں کہ عمران خان از مائی فرینڈ، ویسے انہوں نے کہا نہیں کہا۔ وہ ایک مجوہ سیاست دان ہے اور ایک کاروباری آدمی ہے، اور وہ تجارت کی بات کر رہا ہے۔ تجارت کا جہاں فائدہ ہوگا وہاں آئے گا، نفع نقصان کی بات کرے گا اور کچھ بھی نہیں کرے گا۔ لہٰذا جب اقتدار میں آیا تو یہاں امیدیں تھیں کہ جیسے ہی جیتے گا فون آ جائے گا، جیسے ہی حلف اٹھائے گا فون آ جائے گا، عمران خان باہر آ جائے گا، جیسے ہی اقتدار کے کچھ دن سنبھالے گا، اپنے معاملات درست کرے گا تو فون آ جائے گا، عمران خان جیل سے باہر آ جائے گا۔ تو عمران خان سے دھوکہ کس نے کیا؟ ٹرمپ نے؟ یا عمران خان نے کوئی وعدہ نہیں نبھایا؟ تو عمران خان تو جیل میں، اس نے کیا وعدہ نبھانا تھا؟ وہ تو بہت سے مقدمات میں پھنسا ہوا ہے، اس کے فی الحال تو باہر آنے کے حالات نہیں۔ لیکن دھوکہ کس نے کیا؟ دھوکہ کیا جناب ان کے جو چاہنے والے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز گل جیسے لوگوں نے، اور دوسرے جو بیٹھے ہوئے ہیں باہر اوورسیز میں، جو وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ پرسوں رہا ہو جائے گا، اگلے مہینے رہا ہو جائے گا، 15 دن کے بعد رہا ہو جائے گا، کل رہا ہو جائے گا، اور وہ لوگوں کو تسلیاں دیتے، طفل تسلیاں۔ ٹرک کی بتی کے پیچھے انہوں نے لگایا، ٹرمپ نے نہیں لگایا، دھوکہ نہیں کیا۔ اور ان میں سب سے بڑے سرغنہ کون ہیں؟
وہ جناب سید مشاہد حسین، جو کہتے تھے کہ امریکہ کے الیکشن سے پہلے پہلے عمران خان کو رہا کر دیا جائے، کیونکہ حکومت کی بڑی بے عزتی ہوگی، سبکی ہوگی جب امریکہ کا صدر ٹرمپ ہوگا اور وہ الیکشن جیتتے ہی فون کرے گا کہ عمران خان کو رہا کر دو، تو جناب وہ بھی جھوٹے ہو گئے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو دھوکہ دینے والے، جنہوں نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو دھوکہ دیا اور ابھی تک دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ ابھی تک سدھرتے نظر نہیں آ رہے، خاص طور پہ 9 مئی کا مسئلہ جو ہے اس کا تو کوئی حل نظر ہی نہیں آ رہا۔ اور اب یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو گیا، اس میں جو 40 آزاد ارکان ہو گئے، تو اب ان کی اڑان دیکھیے گا۔ پہلا نتیجہ اس کا آ گیا، چودھری عثمان صاحب ہیں ساہیوال سے، حلقہ NA 142 کے، انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کر کے ان کی پالیسیوں کی تعریف کر کے انہوں نے مسلم لیگ نون میں شرکت کا اعلان کر دیا، کیونکہ 40 ارکان آزاد ہیں۔ اب باقی بچے 39 یعنی 39، ایک آدھ دن میں، 2 دن میں، ہفتے میں، 10 دن میں ان کا بھی نتیجہ سامنے آ جائے گا، تو معاملات بہت گڑبڑ ہو جائیں گے اور سرپرائز پہ سرپرائز آئیں گے۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں۔ جانے سے پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں۔ اللہ نگہبان۔